ہمارے فوت ہونے والے مسلمانوں کے فوت ہو جانے کے بعد ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ فوت ہونے والا اپنی نیکیاں ساتھ لے کے چلا گیا، اب تو وہ نیکیاں نہیں کر سکتا، قبر سے اٹھ کے باہر دنیا والوں میں نہیں آ سکتا، تو اب اس کی نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے تھیں، اب تو اس کا نیکیوں کا سلسلہ رک گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکیوں کا سلسلہ نہیں روکا۔ 3 کام آپ دنیا میں کر لیں، آپ قبر میں ہیں، آپ کی نیکیوں کا بینک بیلنس بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ وہ 3 کام، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، منقطع ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں اس سے اس کے عمل ما سوائے 3 کاموں کے۔ سب سے پہلا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، نہر کھدوا دی، کوئی راستے سے گزرنے والے لوگوں کے لیے پل کا انتظام کروا دیا، ٹھنڈے میٹھے پانی کے لیے ہینڈ پمپ، ٹوٹی نلکا لگوا دیا، لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے، لوگوں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنا دیا، یتیم خانے بنوا دیے، فری ڈسپینسری بنوا دی، یتیموں، بیواؤں اور مقروض قسم کے لوگوں کے لیے ماہانہ فنڈ جاری کر دیے۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو انسان کی صدقہ جاریہ میں ہیں۔ انسان فوت ہو گیا، جہاں جہاں روپے پیسہ لگا ہوا ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی کہ جاری رہنے والا صدقہ ہے۔ دوسرے نمبر پر او علم ينتفع به، ایسا علم جو فائدہ دے۔ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے کے سارے فن ہیں، علم قرآن اور حدیث کا ہے، اور قرآن اور حدیث کا علم دنیا میں پڑھایا، اپنے شاگرد پیدا کیے، وہ اس کے مرنے کے بعد اس سلسلے کو، دین کے پڑھنے پڑھانے کے کام کو، قرآن کریم ناظرہ، حفظ، ترجمہ، تفسیر، حدیث، اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھے، اور نیکی کا کام ایسا کیا کہ انہوں نے دین کے علم کو ترویج دی، پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے رہے قرآن و حدیث کا۔ اب اس کے جتنے بھی شاگرد ہوئے اور انہوں نے آگے قرآن کریم حدیث کا پڑھنے پڑھانے کا کام جاری رکھا، تو جتنے بھی شاگرد قیامت تک پیدا ہوں گے ان سب کے نیک اعمال کا، عمل کا، علم کے اوپر عمل کرنے کا وہ سارا ثواب ان کو بھی ملے گا، ان کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور مرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔